ناظرین گرامی، پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو 76 سالہ پاکستانی تاریخ میں اتنی کشیدگی سیاست میں نہیں دیکھی گئی جو اس وقت کے حالات ہیں۔ اب تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ملک کی سب سے بڑی جو جماعت ہے، جو کہ ملک کے چاروں صوبوں میں اس کا ووٹ بینک ہے، تحریک انصاف اور ایک ادارہ آمنے سامنے آ گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد۔ اس کے بعد اب لگ یہی رہا تھا کہ 2-2 مقابلہ ہو گیا عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن اب حکومت نے میدان میں قدم رکھا ہے۔ پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری ہیں اور انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، عمران خان کا جو ہے وہ کھانا بند کر دیں گے اور عمران خان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرشپ یا کارکنان باہر ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ لیکن آج ایک نیا لالی پاپ دے دیا گیا ہے خاص کر پاکستانیوں کو اور تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز کو۔ وہ لالی پاپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ دیا گیا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مائنس عمران خان کر لیتی ہے تحریک انصاف تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے اور عمران خان کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد آج پارلیمنٹ میں بیرسٹر گور جو ہے انہوں نے جب شرکت کی تو ان سے بات کی گئی اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور انہیں آفر کروائی گئی کہ حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں جو گیم ڈالی جا رہی ہے، ایک تو ایسے شوشے آئیں گے جس طرح ایک ڈکی بھائی کو اچانک سے چھوڑ کر لانچ کر کے ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے تاکہ عوام کی توجہ اس سائٹ پہ کی جائے۔ اسی طرح کے اور بھی شوشے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں میں آپ کو ایک اور نیا شوشہ بھی چھوڑا جائے گا کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو سکولوں کالجوں کے باہر کیمرے لگائے جائیں، سیف سٹی کی مانیٹرنگ کی جائے، اور وہاں پہ سی ٹی ڈی کے اور پولیس کے جو لوگ ہیں وہ سکولوں کالجوں کے بعد نگرانی کریں۔ تو یہ لوگوں کو جو ہے نا، لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ 2000 چلان اچانک سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، نہ اسمبلی میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، نہ لوگوں کو پریپیئر کیا گیا ہے پہلے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہیلمٹ لے لیں، لائسنس بنوا لیں۔ پہلے اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، اچانک سے جب امپلیمنٹ ہوا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں، تو ساری توجہ میڈیا کی بھی اور لوگوں کے بھی لائسنس اور چلان کی جانب چلی گئی ہے۔ اب ڈکی بھائی کو لانچ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوں گی، لیکن اصل مقصد جو ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا لمبا لے کر جانا ہے۔ جو تحریک انصاف تحریک کی باتیں کرتی ہے، جو سہیل افریدی اور خاص کر کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ جب تحریک کی بات کرتی ہے اور عمران خان کی رہائی کی بات کرتی ہے، عمران خان سے ملاقات کی بات کرتی ہے، عمران خان کی آئسولیشن کی بات کرتی ہے، تو اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تمام پلان لانچ کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے تحریک انصاف کو لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ناکام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا ہے اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ سٹرونگ ہے، اور وہ 10 منٹ کے اندر اندر ساری چیزیں کھول کر قوم کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں ناکام کہوں گا کہ 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کل تک یہ سارا ٹوپی ڈرامہ بے نقاب ہو جائے، لیکن یہ کوشش ضرور کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر گور جو ہیں اس میں بڑا رول ادا کر رہے ہیں، اور بیرسٹر گور کی تعریفیں بھی کروائی جا رہی ہیں مختلف چینلز پہ بٹھا کر، شیر افضل مروت جیسے لوگوں سے اور فیصل واڈا جیسے لوگوں سے بیرسٹر گور کی تعریفیں کروائی جا رہی ہیں اور اس کو بڑا اچھا بندہ ثابت کیا جا رہا ہے، اور اب اس کے تھرو مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ناکام کوشش ہوگی کیونکہ ایک چیز انڈرسٹوڈ سی ہے، ریئلٹی ہے، فیکٹ ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک انصاف شروع بھی عمران خان سے ہوتی ہے، ختم بھی عمران خان پہ ہوتی ہے۔ عمران خان کا ایک میسج آنے کی دیر ہوتی ہے، تمام بیانیاں، تمام یہ ٹرک کی بتیاں سب کچھ وڑ جاتا ہے اور وہی بیانیاں چلتا ہے جو عمران خان کا ہوتا ہے۔ تو اب کے بار بھی ایسا ہوگا، یہ جتنے دن اور ڈیلے کر لیں گے، جیسے عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات ہوگی یا کسی وکلا سے ملاقات ہوگی، جیسے عمران خان کا پیغام باہر آئے گا تو یہ تمام جتنی بھی ٹوپی ڈرامے ہیں یا ٹرک کی بتیاں ہیں یہ آٹومیٹکلی ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اب لگایا جا رہا ہے، آپ کو سننے کو ملے گا، مذاکرات ہو رہے ہیں، فلاں جگہ میٹنگ ہو رہی ہے، فلاں کی فلاں سے میٹنگ ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ صرف اور صرف وہ جو تحریک انصاف چلانا چاہتی ہے، جو سہیل افریدی اور کے پی کے حکومت تحریک چلانا چاہتی ہے عمران خان کی آزادی کے لیے، اور عمران خان سے جو سہیل افریدی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کے حوالے سے جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف، اور کافی حد تک انہوں نے کیا بھی ہے۔ پشاور جلسہ اس کی زندہ مثال ہے جس میں بڑی تعداد کی لوگوں نے شرکت کی ہے۔
تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور سہیل افریدی کو، جس کو عمران خان نے کہا کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتا رہے، اس کو بیک فٹ پہ لے کر جانے کے لیے اب بیرسٹر گور میدان میں آئے ہیں اور بیرسٹر گور مذاکرات کی جانب جانے لگے ہیں۔ تو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان کا جب تک میسج باہر نہیں آتا تب تک جو خبریں چلتی رہیں گی، مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے۔ جیسے عمران خان کا جو سالڈ پیغام ان کی بہنوں کے تھرو یا سہیل افریدی کے تھرو جیسے ہی باہر آئے گا تو یہ سارا جو بیانیہ ہے ایک دفعہ پھر جو ہے یہ دفن ہو جائے گا اور وہی بیان چلے گا، وہی جو ہے وہ ٹرینڈ کرے گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔